آئے دن آپ یہ واقعات سنتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کا گربان پکڑ لیا، بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، اسی طریقے سے باپ نے بیٹے کو کلہاڑیاں مار کر قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا۔ اس طرح کے آئے دن آپ واقعات اور خبریں سنتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اولاد اور ماں باپ والدین کے درمیان اتنی نفرت کیوں پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیتے ہیں یا ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چند ایسی وجوہات جن کا والدین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اور اولاد کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے کچھ وہ وجوہات ہیں کہ جن کا والدین کے ساتھ تعلق ہے، کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں والدین کی طرف سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد باغی ہو جاتی ہے۔ آخر والدین کی طرف سے ایسی کون سی کوتاہیاں ہیں اور کون سی کمی اور غفلت ہے جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے؟ تو ان میں سب سے پہلی وجہ اولاد کے نافرمان ہونے کی، اولاد کے باغی ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ والدین جب اولاد کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات کا معاملہ نہیں رکھتے تو اولاد باغی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ایک سے زیادہ بیٹے بیٹیاں ہیں اور آپ ایک کو نوازتے ہیں، ایک کو ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں اور ایک یا دو کو محروم رکھتے ہیں، یعنی ایک کو دیے تحفے تحائف اور کچھ کو محروم رکھا، تو کچھ کو دیا اور کچھ کو محروم رکھا، یہ جو آپ نے کچھ کو محروم رکھا ہے یہ عدل و انصاف کو قائم نہیں کیا، تو آپ کا یہ عمل آپ کی باقی اولاد جس کو آپ نے محروم رکھا ہے اس کے دل میں نہ صرف آپ کے لیے نفرت کا بیج بوتا ہے بلکہ جس اولاد کو آپ نواز رہے ہیں اس کے لیے بھی اس کے دل میں نفرت اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے، بیٹیاں دی، اور آپ ایک بیٹے کو دیتے ہیں، باقی بیٹے اور بیٹیوں کو محروم رکھا ہوا ہے۔ ایک بیٹی کو دیتے ہیں تو باقی بیٹیاں اور بیٹے محروم ہیں، تو جن کو آپ نے محروم رکھا ہے ان کے دل میں فطری طور پر آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آپ جس کو نواز رہے ہیں، جس بیٹی بیٹے کو دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی ان کے دل میں نفرت اور عداوت اور حسد اور کینہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بہن بھائیوں میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا والدین کو چاہیے اولاد کے مابین جو ہے عدل و انصاف رکھیں، مساوات رکھیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو یہ ہدیہ دیا ہے، لہٰذا اس ہدیے پر آپ گواہ ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے، اور بچے ہیں؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ جی ہاں میری اور بھی اولاد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف قائم رکھو، اور جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برابری کا حسن سلوک رکھے تو تم بھی ان کے درمیان عدل و انصاف رکھو اور ان کو برابر برابر ہدیے اور تحفے دیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے، ایک کو دینا اور باقیوں کو نہ دینا، ایک کو نوازنا دوسروں کو محروم رکھنا، یہ والدین کی طرف سے ظلم ہے۔ آپ نے گواہ بننے سے منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا جس طرح تم چاہتے ہو کہ ہماری ساری اولاد تمہاری ساتھ اچھا سلوک کرے، برابری والا سلوک کرے، تو تم بھی ان کے ساتھ برابری والا سلوک کرو۔ جب تم ایک کو تحفہ دے رہے ہو تو باقی کو بھی دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے اور بھی صحابہ موجود تھے، تو اسی دوران ایک شخص کا چھوٹا بچہ آیا، اور وہ جیسے اپنے باپ کے پاس پہنچا، اس کے باپ نے اس کا بوسہ لیا اور اس کو اپنی ران پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آتی ہے، جیسی بیٹی آئی تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پہلو کے ساتھ بٹھا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا فما عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا کہ بیٹے کا تو نے پیار لیا، اس کا بوسہ لیا، بیٹی کا بوسہ نہیں لیا، تو تو نے ان کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ تو اسلام تو اس چیز کا پابند کرتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بیٹے کا بوسہ لیا ہے، ایک بیٹی کا بوسہ لیا ہے، باقی اولاد آپ کی موجود ہے، تو تمام کا بوسہ لینا چاہیے، تاکہ کوئی احساس محرومی کا شکار نہ ہو کہ میرا والد میری والدہ فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ تو اگر آپ نے ایک بیٹے یا ایک بیٹی کا بوسہ لیا ہے تو باقیوں کا بھی بوسہ لینا یہ شریعت کہتی ہے تم پر ضروری ہے، تاکہ عدل و انصاف قائم رہ سکے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا فما عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ بیٹی کا بھی بوسہ لیتے۔ تو اس لیے جب ہم اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں رکھتے، ایک کو نوازتے ہیں ایک کو محروم رکھتے ہیں، تو یہ عمل
باقی اولاد کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان دوری کو پیدا کرتا ہے، پھر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض کینہ جنم لیتا ہے، اور پھر نفرتیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ اپنا احترام اپنے عمل کی وجہ سے کھو بیٹھتا ہے، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی۔ بھئی آپ عدل و انصاف قائم رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے، کسی اولاد کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا۔ نوجوان بیٹھے ہیں آپ لوگ، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے یہ آپ سوال کریں کہ آپ نے دولت کہاں خرچ کی، آپ نے پیسے کہاں خرچ کرے، کس کو دیے، کتنے دیے۔ کسی بھی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے والدین سے یہ سوال کر سکے۔ اگر اولاد میں سے کوئی بھی بیٹا ہو یا بیٹی اپنے والدین سے یہ سوال کرے کہ آپ نے پیسے کہاں خرچ کیے، کس کو دیے، کتنے دیے، یہ سوال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ بھئی اس کے پیسے ہیں، اس نے کمائے ہیں، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے، وہ اس کے پیسے ہیں، تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ تو اولاد کو یہ قطعی حق نہیں پہنچتا، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اپنے والدین سے وہ سوال کریں کہ آپ نے پیسے کہاں خرچ کر دیے، کس کو دیے، کتنے دیے ہیں۔ یہ سوال پوچھنا اولاد کے لیے گناہ ہے، اور اگر یہ سوال پوچھنے کی وجہ سے ماں باپ کے دل کو دکھ پہنچا، ان کی دل آزاری ہو گئی، تو سمجھ آئیے وہ اولاد دنیا اور آخرت اپنی برباد کر چکی ہے۔ کیونکہ ماں باپ کی جب دل آزاری ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کا سبب ہے۔ لہٰذا اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے والدین سے پوچھے تم نے پیسے کہاں خرچ کیے، کس کو دیے، کیسے کھائے۔ یہ اس کی رقم ہے، وہ چاہے اپنی زندگی میں ساری کھا جائے، اڑا دے، اولاد کو یہ حق ہرگز نہیں پوچھتا ماں باپ سے پوچھنے کا۔ اگر اولاد اپنی حدود میں رہے اور ان کو پتہ ہو شریعت ہمیں کس بات کی اجازت دیتی ہے، اتنا وہ اپنے والدین سے سوال کریں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، تو اس سے والدین کے دل میں اولاد کے لیے نفرت پیدا نہیں ہوگی، دل آزاری نہیں ہوگی، گناہ کا سبب نہیں بنے گا۔ تو جہاں والدین کو یہ حکم دیا گیا عدل و انصاف قائم کریں، اسی طریقے سے اولاد کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب احترام رکھیں اور ان سے سوال و جواب ان کے مال کے بارے میں ان سے مت کریں۔ دوسری وجہ جو اولاد کو نافرمان کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیٹا ایسا ہے جو کمانے والا نہیں ہے، جاب لیس ہے، وہ بے روزگار ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اچھی صلاحیت نہیں رکھتا، پڑھنے والا نہیں ہے، کمزور ہے، کچھ اس کے اندر کمی کوتاہیاں ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، اکثر والدین، اکثر باپ جو ہے وہ دوستوں کے سامنے، گلی چوراہے میں، بازار میں اپنے بیٹے کو مار پیٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اپنے نوجوان بیٹے پر کبھی بھی لوگوں کے سامنے آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، اس پر ڈانٹ ڈپٹ مت کریں، لوگوں کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے اس کو ذلیل مت کریں۔ اگر آپ نے اس کو سمجھانا ہے، آپ نے اس کو مارنا ہے، آپ نے اس کو ڈانٹنا ہے، تو اکیلے کمرے میں، گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر آپ اس کو ڈانٹیں، آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو ماریں۔ یہ مارنا، یہ ڈانٹنا، یہ سمجھانا اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے دوستوں کے سامنے، آپ گلی چوراہے میں، بازار میں، چوک پر اپنے بیٹے کو تھپڑ مارتی ہیں یا اس کو مارتی ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، تو یہ عمل آپ کے بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ بے شک اولاد کو چاہیے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھ بھی نہ اٹھائے، یہ ان کا حق بنتا ہے، ان پر ضروری ہے۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے، باپ کو بھی چاہیے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اولادکم، کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں عزت دے، تمہیں عزت دے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو فرمایا اکرموا اولادکم، تم بھی اپنی اولاد کو عزت دو۔ لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، گلی چوراہے میں جب کوئی رشتہ دار بیٹھے ہوں، کوئی بھی ہو، تو اپنی اولاد کو ان کے سامنے عزت دو۔ جب تم اپنی اولاد کو عزت دو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں عزت دے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بالکل پاس تھا، اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر حاضر ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر موجود ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے، آپ ان کا بوسہ لیتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے، یا اپنی جگہ پر بٹھاتے یا اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو عزت دیتے۔ آج کون ماں باپ ایسا کرتا ہے؟ اپنی بیٹی کے آنے پر، اپنے بیٹے کے آنے پر کھڑے ہو جائیں اور پیار لیں، ان کا بوسہ لیں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ کم ایسے ماں باپ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، ورنہ سوچتے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کو چاہیے ہمارے لیے کھڑے ہوں۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزتیں دو۔ جب تم عزت دو گے تو پھر وہ جواباً تمہیں وہ بھی عزت دیں گے۔ جب تم ان کی حوصلہ افزائی کرو گے، ان کی غلطی پر ان کو سمجھاؤ،
اور ان کی اچھائی پر، ان کے نیک عمل پر ان کی تم حوصلہ افزائی کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نیکی کی طرف وہ راغب بھی ہوں گے اور آپ کے لیے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو اپنی بیٹوں کو لے کر جاؤ، اور تم نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ آپ جمعے کا دن ہے، آپ 10 روپے مسجد کے باکس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، کسی فقیر کو 10 روپے دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بچی ہے، بیٹی ہے، آپ اس کو دیں کہ یہ 10 روپے جو ہے تم فقیر کو دے دو، یہ 10 روپے جو تم مسجد کے باکس میں ڈال دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے بیٹے کے دل میں، آپ کی بیٹی کے دل میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا، بڑے ہو کر وہ سخی بنیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں گے۔ تو نیکی کرنا اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یاد رکھیں، بچہ کبھی بھی ماں باپ کی وہ باتیں نہیں سیکھتا جو آپ سکھاتے ہیں، بلکہ ماں باپ سے وہ چیزیں جلدی سیکھ جاتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ جب آپ اچھائی کریں گے، نیکیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی وہی چیزیں سیکھے گی۔ تو اس لیے اولاد کو عزت دینا سیکھیں، تو اس لیے اولاد کو دین بھی سکھائیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص روتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے۔ اس بزرگ نے کہا حل علمت القرآن، کیا تو نے اسے قرآن سکھایا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، میں نے اسے قرآن نہیں سکھایا۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کیا تو نے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں سکھایا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی نہیں سکھایا۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کیا تو اس کو اولیاء، علماء، صلحاء کے ساتھ ان کی صحبت میں بٹھاتا تھا؟ اولیاء کی صحبت میں بٹھایا، علماء کی صحبت میں بٹھایا، نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھایا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کیا۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا تو انہیں قرآن بھی نہیں سکھایا، حدیث کی تعلیم بھی نہیں دی، اولیاء، نیک، صلحاء کی صحبت بھی تو نے اس کو نہیں دی، اب تو وہ جانور ہے، بیل ہے، وہ تو مارے گا۔ تو اس لیے اگر اپنی اولاد کو جانور نہیں بنانا چاہتے تو پھر ان کو قرآن بھی سکھائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی سکھائیں، نیک اور صلحاء اولیاء کی صحبت بھی بچوں کو دیں۔ جب آپ خود نیکی کی طرف جائیں، ان کا ہاتھ تھامیں تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی نیک بنے۔ جب آپ اپنی اولاد کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یاد رکھیں آپ کی اولاد فرما بردار بنے گی، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، والدین کو چاہیے کہ جو اپنے اندر کمی کوتاہیاں ہیں اولاد کے حوالے سے ان کو دور رکھیں اور اپنے اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں۔